تو ہمارا 32nd لیکچر آن جنرل میتھڈز آف ٹیچنگ. تو اس لیسن کے اندر ہم کچھ کوشش کریں گے کہ جو ہم انکوائری کے ٹاپک کے اوپر جو ہم بات کرتے آئے ہیں اسی کو فردر ایکسٹینڈ کیا جائے. انکوائری ایک سمپل میتھڈ ہے، لیکن اس کی آگے سے جو اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ہمارا یہ 4th لیکچر ہے which has been dedicated to this simple method of inquiry. اس سے اس کی اہمیت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انکوائری از ناٹ میئر کوشچننگ، انکوائری از مچ مور دین دیٹ. دیکھتے ہیں کہ آج کے لیسن کے اندر ہم کیا کریں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ what are different steps for guided inductive inquiry. پھر ہم دیکھیں گے کہ سمپل سا ماڈل جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے ریگارڈنگ گائیڈڈ انڈکٹیو انکوائری. پھر اس کے پرٹیکولر کریکٹرسٹکس کیا ہیں. پھر ہم دیکھیں گے کہ ان گائیڈڈ انڈکٹیو انکوائری کیسی انکوائری ہوتی ہے اینڈ ہاؤ از ان گائیڈڈ انڈکٹیو انکوائری ڈفرینٹ فرام گائیڈڈ انڈکٹیو انکوائری. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بہت تھریٹیکل ہے یہ لیسن. یس اٹ از تھریٹیکل بٹ اٹ ہیز پریکٹیکل یوٹیلیٹی اور اس کے پریکٹیکل فوائد ہیں. لسن ٹو دس lesson, view this lesson as theoretical but use it practically. کیونکہ inquiry is not a theoretical technique only, it is very practical جہاں پر بچے practically کچھ کر کے علم پیدا کرتے ہیں. So start کرتے ہیں with different steps of guided inductive inquiry. Guided inductive inquiry کا پہلا step یہ ہے کہ teacher needs to decide on the generalizations students should make during a particular unit of study. سب سے پہلے ٹیچر یہ طے کرے گا کہ میرے بچوں نے کون سی جنرلائزیشنز ہیں جو کہ بنانی ہیں. جنرلائزیشنز would be there with the teacher. ٹیچر اپنے ذہن میں بنائے گا کہ یہ جنرلائزیشنز میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ بچہ ان جنرلائزیشنز کے اوپر پہنچے. The second step is the teacher needs to organize the learning activities and materials to expose strands and generalizations to students. Generalizations پہ بچے نہیں پہنچ سکیں گے اگر ٹیچر بچوں کو ریلیونٹ مٹیریل نہیں دے، اگر ٹیچر بچوں کو ریلیونٹ ایکٹیویٹیز نہ دے. کچھ بچے ایکٹیویٹیز کریں گے تو پھر ہی ان جنرلائزیشنز پر پہنچ سکیں گے. So teacher needs to decide on the learning activities. Do remember we are talking about guided inductive inquiry جس میں ٹیچر کا رول کافی prominent ہے اور کافی important ہے. The third step is the teacher needs to ask students to write summary of the content that will form basis of the generalizations. Content is important اور یہاں پر بچوں کو کہا جائے گا کہ وہ سمری لکھ لیں کہ جو کانٹینٹ انہوں نے یوز کر رہا ہے اس کی ایک سمری بنا لیں. Number 4 is the teacher will ask students to identify sequences or patterns of events, objects or other data in the content. کہ content جو بچے پڑھ رہے ہیں اس کے اندر کیا کیا کچھ شامل ہوگا اس کی بھی ایک سیکوینس بنا لیں. Number 5, ask students to summarize these sequences or patterns in one sentence. The last is that ask students to offer proof that their statement is a generalization by applying it to other events, objects or data. These are 6 simple steps and I have mentioned them, but it is difficult to understand anything without example. تو انہی 6 steps کی ہم ایک ایگزامپل بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں. جب ہم نے بات کی کہ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ٹیچر نیڈس ٹو ڈیسائڈ آن دا جنرلائزیشنز اور جنرلائزیشن اسٹوڈینٹس شوڈ میک ڈیورنگ اے پرٹیکولر یونٹ آف اسٹڈی، تو اس کے لیے میں نے 3 ایگزامپلس لکھی ہیں. دا فرسٹ ون از دیٹ ہیومنس نیڈ بیلنس ڈائٹ ٹو کیپ گڈ ہیلتھ. ہو سکتا ہے کہ میں سائنس ٹیچر ہوں اور میں یہ چاہتی ہوں کہ بچے جو ہیں جو کچھ بھی میں ان کو پڑھاؤں اس کے نتیجے کے اندر انہوں نے یہ ایک اسٹیٹمنٹ بنانی ہے کہ ہیومنز نیڈ بیلنس ڈائٹ ٹو کیپ گڈ ہیلتھ. یہ جنرلائزیشن میں نے سوچی ہے کہ بچے یہ بنائیں. اس کے لیے میں لرننگ ایکٹیویٹیز کچھ پلان کروں گی. ہو سکتا ہے
کہ میں نے یہ سوچا ہو کہ بچے اس جنرلائزیشن پر پہنچیں کہ دیٹ شارٹیج آف منرلس کین کاز سیریس النس. اس کے لیے میں ڈفرینٹ مٹیریل یوز کروں گی, ڈفرینٹ لرننگ ایکٹیویٹیز یوز کروں گی. ہو سکتا ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ بچے اس جنرلائزیشن پر پہنچیں کہ گیلیلیو واز کنڈیمڈ بائی دا انکوزیشن بیکاز ہی کوسچنڈ دا ایکسیپٹڈ فیکٹس. مے بی آئی ایم اے ہسٹری ٹیچر اور میں یہ چاہتی ہوں کہ بچے جو ہیں اس جنرلائزیشن کے اوپر پہنچیں کہ گیلیلیو واز کنڈیمڈ بائی دا انکوزیشن بیکاز ہی کوسچنڈ دا ایکسیپٹڈ فیکٹس. تو کچھ بھی میں چاہ رہی ہوں کہ بچے اس نتیجے پر پہنچیں, وہ ٹینٹیٹیو نتیجہ جو ہے پہلے سے میرے ذہن میں ہونا چاہیے. آئی شوڈ رائٹ اٹ ڈاؤن سم ویئر. جب میں نے یہ سوچ لیا کہ بچے اس جنرلائزیشن پر پہنچیں گے تو اگلی بات آ جاتی ہے کہ کیسے پہنچیں گے. ٹیچر نیڈس ٹو آرگنائز دا لرننگ ایکٹیویٹیز اینڈ مٹیریلز ٹو ایکسپوز ٹرینڈس اینڈ جنرلائزیشن ٹو اسٹوڈینٹس. تو اگر میں نے پہلے والا لیا ہے جنرلائزیشن دیٹ ہیومنس نیڈ بیلنس ڈائٹ ٹو کیپ گڈ ہیلتھ, اس کے لیے میں کیا ایکٹیویٹیز کروا سکتی ہوں, کون سے مٹیریلز دے سکتی ہوں. مے بی کہ میں کچھ ایسے کیسز لوں, مے بی ویڈیو کیسز ہوں جو کہ میں بچوں کو ملٹی میڈیا کے اوپر دکھاؤں اور ان سے کہوں کہ یہ دیکھیں اور اس کے نتیجے کے اندر کچھ اس سے دیکھ کر کچھ نتیجے نکالیں. اور وہ کیسز ایسے ہوں کہ ایک بچہ جو ہے وہ صرف اور صرف دودھ پیتا ہے اور کوئی چیز نہیں کھاتا یا پیتا. کچھ ہیں بچے جو صرف اور صرف چکن کھا رہے ہیں اور کوئی چیز نہیں کھا رہے. کچھ بچے جو ہیں وہ صرف سبزیاں کھا رہے ہیں اور کچھ نہیں کھا رہے. کچھ بچے جو ہیں وہ صبح دوپہر رات کو صرف انڈے ہی کھاتے ہیں. سو مے بی آئی گیو دیز ڈفرینٹ کیسز دکھا بھی سکتی ہوں, اور مے بی کہ ٹیکسچوئل فارم کے اندر ہوں, جو کہ ریٹن فارم کے اندر ہوں یہ کیسز, اور میں بچوں کو دوں, وہ پڑھیں اور ان سب کو پڑھ کر آگے کچھ اس کو سمرائز کریں, سمرائز کر کے اس میں سے کچھ نتیجہ نکالیں. سیکنڈ دیکھ لیتے ہیں. جنرلائزیشن میرے ذہن میں یہ ہے کہ بچے اس پہ پہنچے دیٹ از شارٹیج آف منرلس کین کاز سیریس النس. اگر میرا ذہن میں یہ ہے جنرلائزیشن تو اگین میں بچوں کو کچھ کیسز دکھا بھی سکتی ہوں اور کچھ کیسز پریزنٹ بھی کیے جا سکتے ہیں. اور میں بھی کہ بچوں سے کہا جائے کہ وہ اپنے ارد گرد دیکھیں, اپنی کلاس کے اندر دیکھیں کہ بچوں کو کون کون سے پرابلمس ہیں. میں بھی کوئی ایک بچہ ہے جو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا جسم بہت دکھتا ہے, مجھے بہت بیٹھے بیٹھے کوئی درد شروع ہو جاتی ہے. مے بی کہ چائلڈ کمز اپ ود دس پرابلم. مے بی کہ کوئی اور بچہ ہے وہ کہے کہ میرے جو دانت ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنے مضبوط نہیں ہے, میں کوئی چیز کھاؤں, کوئی ہارڈ چیز اگر کوئی کھاؤں تو میرے دانتوں میں بہت تکلیف شروع ہو جاتی ہے. کچھ اس طرح سے کیسز آپ بچوں کو دے سکتے ہیں. یہ لرننگ ایکٹیویٹی ہوگی. اس کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بچے جو بھی ہیں کیسز ان کو سمرائز کریں اور اس کے بعد اس نتیجے کے اوپر پہنچیں کہ کیلشیم کی اگر کمی ہے تو دانت میں درد ہوتا ہے, ہڈیوں میں درد ہوتا ہے کچھ بچوں کے. مے بی کچھ بچے جو ہیں جن کے گھروں کے اندر اتنا زیادہ نمک نہیں کھایا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے نمک کی بھی ڈیفیشنسی ہونے کی وجہ سے جسم کے اندر دردیں ہوتی ہیں. تو یہ جو کچھ بھی ہے بچے وہ کیسز پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کو سمرائز کریں گے اینڈ دین دے ول ریچ آن اے سرٹن کنکلوژن. تو سیکنڈ اسٹیپ کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ یو آرگنائز لرننگ ایکٹیویٹیز اینڈ لرننگ مٹیریلز ٹو ہیلپ اسٹوڈینٹس ریچ سرٹن جنرلائزیشن جو کہ آپ نے پلان کی ہوتی ہے. تھرڈ اسٹیپ جو ہے دیٹ از ask students to write summary of the content that will form basis of the generalizations. تو جو بھی آپ نے کانٹینٹ دیا, چاہے وہ کیس اسٹڈیز کی صورت میں دکھایا, دیٹ از یور کانٹینٹ, چاہے کیس اسٹڈیز کی صورت میں آپ نے دیا ہے اور یا بچوں سے کہا ہے کہ وہ کیس اسٹڈیز خود سے لکھیں. وہ کانٹینٹ ہے, اس کی سمری بچوں نے لکھنی ہے. اسیمیلیشن یہ اسٹیج ہے جہاں پہ بچے جتنا بھی ان کے پاس ڈیٹا ہے اس کو ایک شکل اس کو دیتے ہیں, اسیمیلیٹ کرتے ہیں سارے ڈیٹا کو. سو اس اسٹیج کے اوپر وہ سمری لکھ رہے ہیں اینڈ دین دے ول موو ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ ویئر دے ول ٹرائی ٹو سی اے پیٹرن ان دا ڈیٹا کہ اس پیٹرن کے اندر کیا ہے, اور اس پیٹرن کو دیکھ کے دے ول رائٹ اے جنرلائزیشن. فورتھ اسٹیپ کے اوپر وہ جنرلائزیشن دے رہے ہیں کہ ایکچولی ایسا ہوا,
یہ جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر یہ والی ہمارے پاس جنرلائزیشن ہے. 4 اسٹیپ تک تو بچے جو ہیں ان کو ٹیچر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی خاص پیٹرنز، کوئی خاص ایونٹ نظر آ رہا ہے. مے بی جب آپ بچے جو ہیں وہ کیسز دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر ایک کیس یہ ہے بچوں کے پاس کہ ایک بچہ صرف دودھ ہی پیتا چلا جا رہا ہے، دوسرا بچہ جو ہے وہ صرف انڈے ہی کھاتا چلا جا رہا ہے. ٹیچر میں آسک اسٹوڈینٹس کہ آپ اس میں دیکھیں کوئی خاص پیٹرن ہے تو اس کو نوٹ ڈاؤن کریں. اور 5th اسٹیپ کے اوپر وہ ان کو کہتا ہے ٹیچر کہ آپ جنرلائزیشن دیں. 6th اسٹیپ کے اندر آ کے ان کو وہ کہتا ہے کہ آپ نے جو جنرلائزیشن بنائی ہے اس کا ایویڈنس دیں کہ یہ واقعی میں جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے یا یہ آپ کا صرف اپنا خیال ہے. ڈو ریمبر انکوائری کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ایویڈنس ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بھی مس ہیپ ہوتا ہے تو پولیس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر انٹروین کرے. تو کوئی بھی وہ اگر اینڈ کے اوپر کوئی کنکلوژن نکالتے ہیں تو اس کے ساتھ ایویڈنس کا ہونا ضروری ہے. وداؤٹ ایویڈنس آپ کبھی بھی اپنی ایک اسٹیٹمنٹ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. سو دیز آر 6 امپورٹنٹ اسٹیپس وین ایور یو آر پلاننگ فار اے گائیڈیڈ لرننگ انکوائری. تو گائیڈیڈ لرننگ انکوائری آپ اچھا پلان نہیں کر سکتے اگر آپ اس میں سے کوئی ایک اسٹیپ بھی مس کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل ماڈل آف گائیڈیڈ لرننگ انکوائری کیا ہے. اٹ اسٹارٹس ود آئیڈینٹیفائنگ اے پرابلم. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو کسی پرابلم کے متعلق اویئر ہونا ضروری ہے. یہ اویئرنیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہاں پر کوئی پرابلم ہے. بچوں کو اگر آپ کوئی کام پہ لگا رہے ہیں، فار ایگزامپل بیلنس ڈائٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، تو آپ کو ٹیچر کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہاں یہ پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے کہ دیٹ آور چلڈرن ڈو ناٹ ایٹ بیلنس ڈائٹ. یو نیڈ ٹو بی اویئر آف اے پرابلم. مے بی ایک پرابلم یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں دے آر ناٹ ویری ایکٹیو سٹیزنس. تو یہ آپ کو ایک پرابلم لگ رہا ہے. مے بی آپ کو لگتا ہے کہ اسٹوڈینٹس ڈو ناٹ کمپلیٹ دیئر ہوم ورک آن اکارڈنگ ٹو دا اسکیجول. اٹ کوڈ بی اندر پرابلم. تو جب ٹیچر گائیڈیڈ لرننگ انکوائری بنا رہے ہیں تو اس کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یو آئیڈینٹیفائی اے پرابلم. ایکچولی یو نیڈ ٹو بی اویئر آف دیٹ پرابلم. دین یو ول بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی اٹ اپروپریٹلی. The second thing in this model is that you prepare a statement of research objectives, making testable hypothesis. جب آپ ایک اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں اپنی جو انکوائری آپ کروانے جا رہے ہیں، تو آپ نے جو پرابلم تو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے بعد آپ اس کو ایک اسٹیٹمنٹ کی فارم دیتے ہیں، پرابلم اسٹیٹمنٹ کی فارم دیتے ہیں. دیٹ از یور ٹیسٹیبل ہائپوتھیسس. اس کو آپ اس طرح سے لکھیں گے، فار ایگزامپل کہ اگر آپ کو لگتا ہے آئیڈینٹیفائنگ پرابلم کے اندر لکھ دیا دیٹ اسٹوڈینٹس ڈو ناٹ ٹیک بیلنس ڈائٹ، تو نیکسٹ جو ہوگا آپ ہائپوتھیسس آپ کا یہ ہوگا دیٹ ایف اسٹوڈینٹس ڈو ناٹ ٹیک بیلنس ڈائٹ اور ایف پیپل ڈو ناٹ ٹیک بیلنس ڈائٹ دے آر ناٹ ایبل ٹو کیپ گڈ ہیلتھ. اٹ از اے ٹیسٹیبل ہائپوتھیسس. آپ جب بچوں کو یہ کام دیں گے مے بی وہ اس کے حق کے اندر اینڈ کے اوپر ایویڈنس لے آئیں، اور مے بی کہ اس کے انگیسٹ ایویڈنس آ جائے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا بیلنس ڈائٹ سے. اٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ وچ ڈٹرمنس گڈ ہیلتھ. تو اس اسٹیج کے اوپر ٹیچر نے ایک ہائپوتھیسس بھی بنانا ہے. نیکسٹ جو ہے اس میں جنرل ماڈل آف انکوائری کے اندر دیٹ یو آسک اسٹوڈینٹس ٹو کلیکٹ ڈیٹا، گیدر ایویڈنس، کنڈکٹ ایکسپیریمنٹ اور سروے. کچھ بھی کرنا ہے، ویدر اف اٹ از اے سائنٹیفک انکوائری دین دیر وڈ بی سم ایکسپیریمنٹ. اگر یہ انفارمیشن انکوائری ہے دین دیر وڈ بی گیدرنگ آف انفارمیشن مے بی تھرو سروے اور انٹرویو اور سم تھنگ ڈفرینٹ. تو اس اسٹیج کے اوپر بچے جو ہیں دے کلیکٹ ڈیٹا ڈپینڈنگ اپون دا نیچر اور ایسپیکٹ آف دا انکوائری. 4th کے اوپر آ جائے گا انٹرپریٹنگ ڈیٹا، کہ جب بچوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس اسٹیج کے اوپر انٹرپریٹ کریں تو اس کو دے میک میننگ فل اسٹیٹمنٹس اینڈ دے ٹیسٹ دیئر ہائپوتھیسس. دا نیکسٹ ون از ڈیولپنگ ٹینٹیٹیو کنکلوژنس، کہ جو بھی انہوں نے کیا کام کیا اس کے نتیجے کے اندر ان کے پاس
کنکلوژن کیا ہے, اینڈ دا لاسٹ ون از ریپلیکیشن, کہ جو بھی بچوں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے, جو کنکلوژنز ڈرا کیے ہیں اس ڈیٹا کی موجودگی میں, کیا اس کو فردر ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں. ایک گروپ نے بیلنس ڈائٹ کے اوپر کام کیا, ان کا نتیجہ آیا کہ بیلنس ڈائٹ ہیلپس ان کیپنگ گڈ ہیلتھ. یہی والا جو انہوں نے انکوائری کی ہے, آپ وہی والے کیس اسٹڈیز ایک دوسرے گروپ کو دیں اور ان کو دیکھیں کہ وہ اس کو کس طریقے سے کرتے ہیں. آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا واقعی میں کنسسٹنٹلی یہ نتیجہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اگر وہ کنسسٹنٹلی آ رہا ہے تو دین دیٹ نالج ول بی ہائیلی یوزفل. تو جو ابھی ہم نے جنرل ماڈل آف انکوائری کی بات کی, یہ والی بات ہم نے اسٹیپس میں بھی دیکھی, اسی کو ایک ڈفرینٹ فارم کے اندر, جس میں ہائپوتھیسس کا ذکر ہے, جس میں پرابلم اسٹیٹمنٹ کا ذکر ہے, اس کو اس فارم کے اندر بھی پریزنٹ کیا جا سکتا ہے. یہ وہ فارم ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریسرچ کی فارم ہے. ہم عام طور پہ بات کرتے ہیں کہ آج کل کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یہ دوائی اچھی ہے, یہ دوائی اچھی نہیں ہے. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ڈینگی فیور کی یہ والی وجوہات ہیں, یہ والی وجوہات نہیں ہیں. ریسرچ جو ہوتی ہے وہ ہوتی کیا ہے, وہ بیسیکلی اس سمپل ماڈل کے اوپر بنی ہوئی ہوتی ہے. اور جو ہم انکوائری کی بار بار بات کرتے ہیں کہ اسکولس کے اندر وی نیڈ ٹو یوز دس لرننگ میتھڈ, دس ٹیچنگ میتھڈ ان آور اسکولس, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بچوں کی تھنکنگ اسکلس ڈیولپ ہوں گی اور ان کو ریسرچ کرنے کی ایک عادت پڑے گی. سو دس از دا جنرل ماڈل آف انکوائری. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کریکٹرسٹکس کیا ہیں جنرل گائیڈڈ انڈکٹیو انکوائری کے. گائیڈڈ انڈکٹیو انکوائری, جیسے ہمیں پتہ ہے کہ یہ وہ انکوائری ہے جس میں ٹیچر خود سے ایک پلان کرتا ہے کہ میں نے بچوں کو اس چیز کے اوپر, اس جنرلائزیشن کے اوپر کام کروانا ہے. دیٹ از گائیڈڈ انڈکٹیو انکوائری. اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ دیٹ لرنرز پروگرس فرام اسپیسیفک آبزرویشنز ٹو انفرنسز اور جنرلائزیشنز. آپ کو یاد ہوگا کہ جو آپ کا ڈیکلریٹو نالج ہے وہ فیکٹس ہوتے ہیں, کانسیپٹس ہوتے ہیں اور جنرلائزیشنز ہوتی ہیں. تو جو جنرلائزیشنز کی طرف ہم جاتے ہیں وہ یقیناً انکوائری کے تھرو ہم جا سکتے ہیں. تو اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ بچے چھوٹی چھوٹی آبزرویشن سے اسٹارٹ کرتے ہیں. مے بی آپ نے بچوں کو 4-5 کیسز دیے جس کے اندر منرلز کی ڈیفیشنسی تھی, تو بچے نے وہ ایک کیس پڑھا, اس کو سمجھا, پھر دوسرا پڑھا, پھر تیسرا پڑھا, اسپیسیفک کیسز لے کے. مے بی ایک کیس کیلشیم کے اوپر ہے, دوسرا فاسفورس کے اوپر ہے, تیسرا سوڈیم کے اوپر ہے, باقی کے 2 کیسز کچھ اور منرلز کے اوپر ہیں. اور اس کے بعد جو بچہ جنرلائز کر رہا ہے وہ کیلشیم کے اوپر, فاسفورس کے اوپر, سوڈیم یا آئرن کے اوپر جنرلائزیشن نہیں کر رہا, وہ جنرلائزیشن کر رہا ہے اوور آل منرلز کے اوپر. تو اسپیسیفک سے لے کر جو جنرلائز کرنے کی طرف جاتا ہے that can be achieved through guided inductive inquiry. The next characteristic of guided inductive inquiry is that its objective is to learn or reinforce the process of examining events or objects and then arriving at an appropriate generalization from the observation. اس کا جو بہت بڑا آبجیکٹو کیا ہے کہ بچے جو ہیں کوئی بھی ایونٹ ہے, کوئی بھی سیکوینس ہے, کوئی سی بھی آبجیکٹ ہے, اس کو بہت تھورولی آبزرو کریں, آبزرو کر کے اور اس کے بعد کسی نتیجے کے اوپر پہنچیں. یہ ایک دوسرا کریکٹرسٹک ہے. There is another characteristic of guided inductive inquiry, that is the teacher controls the specifics of the lesson, the events, data, materials. کہ کچھ بھی مٹیریل اگر کلاس کے اندر استعمال ہونا ہے ٹیچر بتائے گا. بچوں کے پاس اس وقت میں فریڈم نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرضی کی کوئی چیز, اپنی مرضی کی جنرلائزیشن سوچ سکیں یا اپنی مرضی کا کوئی مٹیریل لے کے جا سکیں. اس کے اندر ٹیچر کنٹرول ہوتا ہے. The fourth thing regarding guided inductive inquiry is that each student structures a meaningful pattern based on his or her observation and those of others in the class. یہ بہت امپورٹنٹ بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ پیسو پروسیس نہیں ہے کہ ایک گروپ ہے وہ کام کر رہا ہے, اس گروپ کے اندر 2 ایکٹیو ممبرز ہیں اور باقی 3 پیسو ممبرز ہیں. It doesn't happen in inquiry. Every student of each group actually structures a meaningful pattern based on his or her
observation and those of others in the class, کہ وہ ایک دوسرے کی ہیلپ ضرور کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہر بچہ ایک اپنا پیٹرن بناتا ہے. اگر آپ نے 5 ٹیکسٹ لیے ہیں تو مے بی آپ وہ 5 ٹیکسٹ جو ہیں ریگارڈنگ 5 ڈفرینٹ منرلس 5 ڈفرینٹ بچوں کو دیں جو کہ ایک گروپ میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اپنا اپنا بچے پڑھ کے باقیوں کے ساتھ شیئر کریں کہ میرے ٹیکسٹ کے اندر یہ تھا, تو اب وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرے گا, دوسرے اپنا بتائیں گے. سو ان دس وے دے آر گوئنگ ٹو لرن فرام ایچ ادرس ٹیکسٹ, لیکن ہر بچہ ایک اپنی وہ پیٹرن جو ہے وہ خود سے بنائے گا. دا نیکسٹ ون, دیٹ کلاس روم از اے لرننگ لیبورٹری. یہ ایک بہت اسٹرانگ ازمپشن ہوتا ہے گائیڈڈ انڈکٹیو انکوائری کا کہ کلاس روم از اے لرننگ لیبورٹری. یہ کیوں اس کو ہم کہیں گے؟ اس لیے کہ یہاں پر نالج کریٹ ہوگا. انکوائری کے نتیجے کے اندر جو آپ انفرنسز نکالیں گے, جو جنرلائزیشنز ہوں گی, وہ ایکچولی دے آر نالج. اور اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہاں پر جو لیبورٹری کی ہم بات کرتے ہیں تو لیبورٹری میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے, کوئی چیز بنائی جاتی ہے. جتنی میڈیسنز بنتی ہیں لیبورٹری کے اندر بن رہی ہوتی ہیں, سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں, ٹیکنالوجیکل انوینشنز ہیں, لیبورٹری کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں. تو لیبورٹری کے اندر چیزیں جو ہیں ٹیسٹ بھی ہوتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں وہاں پر چیزیں بن بھی رہی ہوتی ہیں. تو یہاں پہ بھی کیونکہ نالج کریشن ہے, دیٹس وائی اٹ از اے لیبورٹری. کوئی چیزیں صحیح ثابت ہوتی ہیں, کوئی چیزیں غلط ثابت ہوتی ہیں. سو when we say that classroom is a laboratory, تو ایکچولی ٹیچر جو ہے وہ بچوں کو یہ میسج دیتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی یہی نتیجہ نکالنا ہے. you can come up with any conclusion with any knowledge. اس میں بچوں کے آئیڈیاز کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. we teachers cannot say کہ آپ لوگ بچے غلط کر رہے ہیں. if students are following the steps and procedures, actually we should not worry about the conclusion جو بھی ہوگا اس کو ہم accept کریں گے کیونکہ لیبورٹری is a learning place, it is a place where knowledge is created. The next thing regarding characteristics of guided inductive inquiry is that usually a fixed number of generalizations will be elicited from the learners. کیونکہ ٹیچر نے پہلے سے کچھ سوچا ہوا ہے تو لمیٹڈ نمبر جو ہے وہی جنرلائزیشنز کا ہوگا, تھوڑے بہت فرق کے ساتھ, لیکن وہ لمیٹڈ ہی ہوں گی. بہت زیادہ نمبر ان کا نہیں ہو سکتا بیکاز اٹ از ناٹ ان گائیڈڈ انڈکٹیو انکوائری, اٹ از گائیڈڈ, جہاں پہ کنٹرول جو ہے وہ ٹیچر کے پاس ہے. ایک اور کریکٹرسٹک ریگارڈنگ guided inductive inquiry is that teacher encourages participation of each child to ensure collaborative learning. اس کے اندر ٹیچر کے کچھ ازمپشنز ہوں گے اور ٹیچر کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر میں نے انکوائری میتھڈ کو اپلائی کرنا ہے کلاس کے اندر تو مجھے ہر بچے کی پارٹیسپیشن کو انشور کرنا ہے. اگر کوئی بچہ پیسو بیٹھا ہوا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کلاس روم کے اندر انکوائری اسپرٹ ہی نہیں ہے. Inquiry method cannot be applied on selective number of students. باقی کے جو میتھڈس ہیں, فار ایگزامپل جو لیکچر میتھڈ ہے, موسٹلی جب ٹیچرز لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں کچھ بچے سن رہے ہیں کچھ نہیں سن رہے, تو اس میں ہاف کلاس جو ہے مے بی وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. اسی طریقے سے جب ڈسکشن میتھڈ ہوگا تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. انکوائری میتھڈ کے اندر ایوری اسٹوڈنٹ ہیز ٹو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ. ان کی آپ ڈویژن اس طریقے سے کریں, کام کی ورک ڈویژن اس طریقے سے کریں دیٹ آل چلڈرن ایکچولی پارٹیسپیٹ. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ گائیڈڈ انڈکٹیو انکوائری کے کریکٹرسٹکس بھی ہم نے دیکھے, اس کا ماڈل بھی دیکھا, اس میں اسٹیپس بھی دیکھے. اس میں ایک اور چیز جو ہے دیٹ از دیر آر سرٹن امپورٹنٹ کنسیڈریشنز. We need to take into account these considerations. The first one is that inquiry learning cannot be rushed. مطلب یہ کہ آپ کلاس کے اندر جائیں, آپ نے انکوائری ٹاسک پلان کی ہے, آپ بہت تیزی سے جلدی سے انکوائری ٹاسک کو ختم نہیں کرا سکتے. تو پھر سوال یہ ہے then how to cover the syllabus. ٹیچرز کا تو بہت بڑا کنسرن سلیبس کور کرنا ہے.
ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ انکوائری ٹاسک کروائیں نا بچوں کو, جو بھی کتاب ہے, جو آپ کا سلیبس پرسکرائبڈ سلیبس ہے, کتاب ہے, بچوں کو وہ ساری کی ساری یاد کروا دیں. ٹیچر آئے, بتائے, بچے یاد کریں. ڈو ریمبر, اسٹوڈنٹس thinking level will not be improved by asking them to memorize facts. تو پھر حل کیا ہے؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ فیکٹس خالی یاد نہیں کروانے, سلیبس کیسے کور کریں گے. ریمبر we have been talking about bigger picture. So we know that inquiry learning cannot be rushed. So what we should do, we need to see the bigger picture. We need to identify, we need to select what is essential and what is not that essential. ہمیں بچوں کو essentials کروانے ہیں. essentials میں کیا ہے کہ children need to learn how to observe keenly, how to observe effectively. essential کیا ہے کہ children should be able to assimilate. essential کیا ہے؟ children should be able to gather information, to gather data. Children should be able to conduct experiments. Children should be able to infer in the light of the evidence. Children should be able to reflect. اگر یہ essential ہے اور memorization of facts essential نہیں ہے تو definitely we need to provide inquiry learning opportunities to our students. ایک اور چیز جو کہ ہم نے کچھ پچھلے لیسنز میں بات کی تھی, actually less is more. کانٹینٹ اگر آپ کی کتاب کے اندر کم ہے یا آپ خود کم کروانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ اچھے طریقے سے کروا رہے ہیں, that is more. More information does not guarantee high performance of pupils on exams. It is better conceptual understanding and skills which are important. Inquiry learning کے حوالے سے ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے. ابھی جو ہم نے پہلے بات کی وہ یہ کہ انکوائری لرننگ کین ناٹ بی رشڈ. ٹھیک ہے, جو دوسری چیز امپورٹنٹ ہے انکوائری لرننگ کے حوالے سے وہ یہ کہ بچوں کو پیٹرنس نظر آنے چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ عام طور پہ ایک ہی ڈیٹا ہے, مے بی کہ آپ کے پاس آپ کی پاپولیشن کا ڈیٹا, سینسس کا ڈیٹا آ گیا آپ کے پاس, بہت سارے لوگ وہ دیکھ لیں گے, اچھا ٹھیک ہے یہ سینسس کا ڈیٹا ہے, اس کے اندر اتنے پاکستان کے اندر لوگ ہیں, اتنے لوگ جو ہیں وہ دیہاتوں میں رہتے ہیں, اتنے لوگ جو ہیں وہ شہروں میں رہتے ہیں, یہ موٹا موٹا ڈیٹا دیکھ لیں گے. بٹ دے آر انیبل ٹو سی ایگزیکٹ پیٹرنس کہ اچھا یہاں پہ جو 1981 کے سینسس تھے اس میں کیا پیٹرن تھا شہروں کی اور دیہاتوں کی آبادی کا, اب کیا ہے, اچھا کتنے لوگ جو ہیں وہ امپلائڈ ہیں, کتنے ان امپلائڈ ہیں, مے بی ریزنس کیا ہیں دیہاتوں سے شہروں میں آنے کی, اور بہت سارا کچھ. تو ہمیں بچوں کو انکوائری کے تھرو یہ بھی سکھانا ہے کہ دے آر ایبل ٹو سی پیٹرنس. اسٹوڈینٹس need to learn that inferences cannot be drawn in absence of evidence. وہ پیٹرن دیکھیں اور پھر inferences draw کریں. جو لوگ پیٹرن نہیں دیکھتے they are unable to draw inferences. اگر وہ پیٹرنس کی موجودگی کے اندر ان کو دیکھے بغیر کوئی انفرنس ڈرا کرتے ہیں, that is not appropriate inference. وہ ان کے اپنے پرسیپشنس تو ہو سکتے ہیں but those inferences cannot be generalized. تو ہمیں اس جب بھی ہم انکوائری پلان کریں, گائیڈڈ انڈکٹیو انکوائری پلان کریں, we need to remember that inquiry learning cannot be rushed and our students should be able to see patterns and in the light of those patterns they should be able to draw inferences. So let's see what is unguided inductive inquiry and how is it different from guided inductive inquiry. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اٹ از انگائیڈڈ, لیکن انگائیڈڈ کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ ٹیچر کا اس میں کوئی رول نہیں ہوگا. ہوتا کیا ہے کہ ڈیورنگ گائیڈڈ انڈکٹیو انکوائری ٹیچر پلیز دا کی رول ان آسکنگ کوسچنس, پرومپٹنگ ریسپانسز اینڈ اسٹرکچرنگ دا مٹیریل اینڈ سچویشنز. جب بچے اس سارے پروسیس سے گزر جاتے ہیں, وہ کافی ماسٹری حاصل کر لیتے ہیں اس ٹیکنیک کے اوپر, تو اس کے بعد ٹیچر انگائیڈڈ انڈکٹیو انکوائری کے اپرچونٹیز پرووائڈ کرتا ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ چلڈرن دے آر میڈ ان چارج آف ایوری سنگل اسٹیپ, کہ بچے اپنے اون کے اوپر اس کے اوپر کام کریں. کوئی سی بھی جنرلائزیشن ہے وہ ٹیچر کے مائنڈ میں نہیں آئے گی.
آپ نے بچوں کو کوئی ٹیکسٹ دیا, کچھ پڑھایا, اس کے بعد آسک اسٹوڈینٹس ٹو آبزرو تھنگس اینڈ دین فارمولیٹ جنرلائزیشن ایٹ دا اینڈ. پیٹرنس دیکھیں, اسیمیلیٹ کرے, انفرنسز ڈرا اینڈ کے اوپر کرے. تو اس کے اندر یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان گائیڈڈ انڈکٹیو انکوائری کے اندر بہت زیادہ فریڈم ہے. بچوں کے ذہن میں کچھ جنرلائزیشن ہو سکتی ہے, لیکن وہ ٹیچر کی جنرلائزیشن سے مختلف ہو سکتی ہے. اور اگر آپ کی کلاس کے اندر 30 بچے ہیں تو مے بی all those children are going to make very different generalizations. آپ بچوں کو ایک ہی طرح کا انوائرمنٹ فراہم کریں, لیکن ہر بچہ سوچے گا ڈفرینٹ طریقے سے, کیونکہ بچے سوچتے ڈفرینٹ طریقے سے, اس لیے ہمارے پاس بہت زیادہ جنرلائزیشنس کے اپرچونیٹیز ہوتے ہیں. So we can say that once the class has mastered the techniques of guided inductive inquiry, teacher can introduce or allow for student-initiated situations for examining data, objects, and events. Because the teacher's role is minimized, the student's activity increases. کہ ٹیچر کا رول کیونکہ کم ہو جاتا ہے, تو جہاں پہ رسپانسبلٹی ٹیچر کی تھی کہ وہ ریلیونٹ مٹیریلز نکالے, جو ہم نے اگزامپل لی کیسز والی, کہ ٹیچر بجائے اس کے کہ ٹیچر کو کیسز تیار کر رہا ہے, بچے وہ کیس تیار کرے. ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ فوکس کر رہا ہے وائٹامنس کے اوپر. لیٹس ٹاک اباؤٹ فوڈ, کہ ٹیچر نے فوڈ کا چیپٹر پڑھایا ہے. فوڈ کا چیپٹر پڑھانے کے دوران بچوں نے اسٹڈی کیا کہ وائٹامنس, منرلس, فائبر, واٹر, پروٹینس, کاربوہائیڈریٹس, فیٹس, all these things are important food components, and we need to take them in balanced way so that we can keep good health. بچوں نے ٹیچر نے بچوں کو پڑھا دیا. اب ٹیچر نے بچوں سے کہا ہے آپ لوگ سوچیں کہ اگر کوئی ایک چیز بھی مسنگ ہے تو کیا ہوگا. مے بی ایک بچہ یہ سوچتا ہے کہ if we do not drink water then we will die. ایک اور بچہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم فیٹس نہ لیں تو ہمیں بہت زیادہ سردی لگے گی. کوئی اور بچہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ if we take minerals in excess then it may cause serious problems. تو یہ ڈفرینٹ جنرلائزیشنز ہیں جو کہ بچوں کے ذہن میں آ سکتی ہیں. ٹیچر بچوں سے یہ کہے کہ آپ کوئی سے بھی ایک جنرلائزیشن, ٹینٹیٹیو جنرلائزیشن سوچے اینڈ دین اسٹارٹ ورکنگ آن دیٹ. اور مے بی کہ بچوں سے کہا جائے کہ آپ نے یہ ڈفرینٹ, آپ کے پاس فوڈ گروپس ہیں, آپ نے کیسز سلیکٹ کرنے ہیں جو کہ اس سے ریلیٹڈ ہے. کوئی ایک گروپ ہر بچے کو دے دیں, کوئی ایک اپنی مرضی کا لے کے گروپ, اور وہ دیکھیں کہ جو کچھ ایسے کیسز نکالیں جس میں بچے جو ہیں وہ ساری کی ساری وہ کمپوننٹ جو ہے فوڈ کا وہ لے رہے ہیں, اور کچھ جو نہیں لے رہے, جو کچھ ایسے نکالیں جہاں پہ ایکسیس میں لے رہے ہیں. اینڈ دین سی the pattern and then come to a generalization. جب ٹیچر نے بچوں کو یہ کہہ دیا کہ آپ نے فریلی اپنی مرضی کی کوئی چیز لینی ہے, اسی کے اوپر آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے, اور پھر اسی ڈیٹا کو اینالائز کر کے انفیرنسز بنانے ہیں, تو یہ ان گائیڈڈ لرننگ انکوائری ہے, اور اس میں آپ کے پاس لمیٹڈ جنرلائزیشنز نہیں آئیں گی. آپ کی کلاس کے اندر اگر 30 بچے ہیں تو یو مے ایکسپیکٹ 30 ڈفرینٹ جنرلائزیشنز. ان گائیڈڈ انڈکٹیو انکوائری کے سرٹن کریکٹرسٹکس ہیں, سرٹن کی آئیڈیاز ہے. اس سے ریلیٹڈ کی آئیڈیاز کیا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ لرنرز پروگرس فرام میکنگ اسپیسیفک آبزرویشنز ٹو میکنگ انفیرنسز اور جنرلائزیشنز. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے گائیڈڈ انڈکٹیو انکوائری میں تھا کہ بچے اسپیسیفک آبزرویشن سے لے کر انفیرنسز کی طرف جاتے ہیں. Second is also similar to guided inductive inquiry, that is, the objective is to learn or reinforce the process of examining events, objects, and data, and then to arrive at appropriate sets of generalizations. What is different from guided inductive inquiry is that teacher may control only the materials provided or encourage student-initiated materials. Teachers may pose questions such as, what can you generalize from this? Or tell me everything that you can do about X after examining these. اس کے اندر
ٹیچر جو ہے اگر کسی حد تک کنٹرول چاہتا بھی ہے تو دیٹ کوڈ بی اوور مٹیریلس. وہ بھی اس لیے کہ اگر سم ٹائمز بچوں کے پاس ریلیونٹ مٹیریل نہیں ہوتا, سم ٹائمز بچوں کے پاس ایکسیس بھی نہیں ہوتی کہ وہ ریلیونٹ مٹیریل حاصل کر سکیں, especially if students are going to do scientific inquiry. So teacher may have control over the material only, or may ask students certain questions to encourage them to think. اور وہ questions کیا ہو سکتے ہیں, جیسے کہ what can you generalize from. جب بچے انکوائری ٹاسک کر رہے ہوں گے, عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جب بچوں کے پاس ڈیٹا آ جاتا ہے, students actually learn this skill and they are quite good at gathering data. کافی کوئکلی ڈیٹا گیدر کر لیتے ہیں. گیدر کرنے کے بعد اسیمیلیشن میں ٹائمز ان کو پرابلم آ رہا ہوتا ہے, اسیمیلیٹ بھی کر لیں, ان کو پیٹرنز نظر نہیں آتے, کوئی ان یوزول چیزیں نہیں دیکھ پاتے. تو اس اسٹیج کے اوپر ٹیچر کین بی ویری ہیلپ فل. وہ ان سے اس قسم کے سوال کر سکتا ہے کہ ڈو یو سی اینی پیٹرن, از دیئر سم تھنگ ڈفرینٹ, اور مے بی کہ کچھ کلوز بھی دے بچوں کو, کچھ کیوز بھی دے, جیسے کہ اچھا اٹ اسٹارٹس ود آر, اوکے اٹ از سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو پاپولیشن, اٹ از اے اسٹیٹسٹیکل فگر. آپ کچھ اس قسم کے کلوز بھی بچوں کو دے سکتے ہیں, اس سے بھی بچوں کو ہیلپ ہو جائے گی کہ پیٹرنس کون کون سے ہیں. The students without further teacher's guidance ask all questions that come to mind. ٹیچر نے تو بچوں سے ایک آدھ سوال کر لیا, لیکن بچوں کو خود سے اور سوال جنریٹ کرنے ہیں. ٹیچر از ناٹ دیئر ٹو ہیلپ دیم سی آل دا پیٹرنس. ٹیچر وہاں پر بچوں سے ایک آدھ سوال کرے گا ان کو گائیڈ کرنے کے لیے, بٹ دین اسٹوڈینٹس ہیو ٹو ریز کوسچنس ایٹ دیئر اون ٹو سی as many as possible patterns. So the next thing is that in unguided inquiry, that is a teacher is a classroom clarifier, guiding students to develop logical thinking skills. Clarifier ہے, لیکن وہ ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے رہا, وہ ان کی ہیلپ کر رہا ہے. ان کو a teacher may ask probing questions, a teacher may ask may prompt them, but teacher is not going to provide them the answers. Teacher is not going to give them the generalizations. Students have to think at their own. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ اگر یہ انگائیڈڈ انڈکٹیو انکوائری ہے تو ٹیچر کی تو موجودگی ہی ضروری نہیں ہے, ٹیچر کو تو نہیں ہونا چاہیے بیکاز اٹ از انگائیڈڈ. اگر ٹیچر وہاں پہ تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے so then it is not unguided, rather it is guided. اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو word unguided does not mean that teacher is not there to guide. Unguided کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ٹیچر کی کوئی generalization نہیں ہے. Teacher is not starting with a specific generalization on which he or she wants students to reach. Unguided کا مطلب ہے کہ بچوں کو لبرٹی ہے کہ وہ جب کام کر رہے ہیں دے کین کم اپ وتھ 30-40 ڈفرینٹ جنرلائزیشنز. گائیڈڈ کے اندر اسپیسیفک نمبر ہے کیونکہ ٹیچر نے میٹیریل اور ایکٹیویٹیز کو پلان ایسے کیا ہے کہ الٹیمیٹلی بچے تقریباً اسی جنرلائزیشن پہ پہنچیں گے جو کہ ٹیچر کے مائنڈ میں ہوگی. سو دیٹ از دا ڈفرینس. ٹیچر ہیز ٹو بی دیئر, ٹیچر نیڈس ٹو بی دیئر ایز اے گائیڈ. وہ یہ نہیں ہے کہ انگائیڈڈ انکوائری دے کے تو ٹیچر جو ہے وہ کلاس میں نہیں جائے گا. ٹیچر کا رول بہت زیادہ ہے کہ اس کو ہر انڈیویجول اسٹوڈنٹس کو جا کے گائیڈ کرنا ہے. دا نیکسٹ از دیٹ اسٹوڈنٹس ول میک جنرلائزیشنز دیٹ آر ٹو براڈ, infer single cause and effect relationships where there are several, and perceive cause and effect relationships where none exist. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ غلطی کر سکتے ہیں کہ بچے ایسی جنرلائزیشنز بنائیں which are too broad. فار ایگزامپل اگر ہم جو بیلنس ڈائٹ کی بات کر رہے تھے تو بیلنس ڈائٹ کے حوالے سے بچے کوئی انکوائری کر رہے ہیں تو ان کی جنرلائزیشن ہو سکتی ہے جو کہ بہت ہی براڈ ہو. اور براڈ کیا ہوگی کہ human beings cannot survive if they do not take balanced diet. ایک تو یہ کہ اس کے اوپر ایویڈنس آئی ڈونٹ نو کہ کیسے کلیکٹ کریں گے.
اٹ از ویری براڈ اسٹیٹمنٹ. بیلنس ڈائٹ کا سروائیول کے ساتھ تعلق نہیں بنتا. اور میں بھی آپ یہ کہہ لیں کہ سروائیول کے علاوہ جو بچے بنا سکتے ہیں کہ ہیومن بینگس کین ناٹ live a healthy life if they do not take balanced diet. It is again a very very broad statement, کیونکہ گڈ ہیلتھ کے لیے صرف بیلنس ڈائٹ کافی نہیں ہے. اس کے لیے آپ کا ایک لائف سٹائل بھی ہے, اسٹریس لیول بھی اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کتنا اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں, آپ کی فزیکل ایگزرشن کیا ہے, فزیکل ایکٹیویٹی کیا ہے, مینٹل ایکٹیویٹی کیا ہے. نمبر آف فیکٹرز آر دیئر وچ ایکچولی ڈٹرمن گڈ ہیلتھ. تو بچے ایٹ ٹائمز بہت براڈ جنرلائزیشن پر آ جاتے ہیں. سم ٹائمز دے سی اونلی ون کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ. کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بچے جو ہے اس میں اگر یہی والی ہم ڈائٹ کی ایگزامپل فوڈ کی لے رہے ہیں تو اس میں وہ یہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہیں کہ if there is excess of salt in body then it causes high blood pressure. یہ صرف ایک cause اور ایک effect ہے. At times students see only one cause and effect. There are many. تو یہاں پر ٹیچر کا کام ہوتا ہے to help the student to see other cause and effect relationships and see if students are coming up with their generalization with proper evidence. کئی دفعہ میں کچھ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی ہے and students actually come up with an inference. The next thing, if errors exist in the students' logics or inferences, teacher needs to point them out, but teacher should not tell the student what the correct inference is, as there is much less direct teacher probing in unguided learning inquiry. اس میں پرومپٹنگ ٹیچر زیادہ کرے گا پروبنگ کی نسبت. پروبنگ کے اندر آپ بچوں کو گائیڈنگ کوسچنز دے رہے ہوتے ہیں. سو پروبنگ کین بی دیئر بٹ اٹ شوڈ بی limited, but there should be more prompting. So we are trying to perceive that unguided learning inquiry is important, but teacher's role is very passive in the sense that teacher is not active participant in the inquiry process. لیکن بچوں کو اس کے اندر ایکٹیولی انگیج کرنے کے لیے ٹیچر نیڈس ٹو بی دیئر ان دا فارم آف اے پرومپٹر, اور یا پھر کسی حد تک پروبنگ کوسچنس بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے وہ یہ کہ بچوں نے اگر کوئی انفرنس صحیح نہیں ڈرا کیا دین ٹیچر از ناٹ الاؤڈ ٹو ٹیل دا کریکٹ انفرنس. ٹیچر گائیڈ ضرور کر سکتا ہے پر ان کی کریکشنس نہیں کرے گا, اور اس کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے کہ بچے ٹائم زیادہ لے لیں. گیو دیم ٹائم سو دیٹ they are able to come up with their own inferences. So the most important thing in unguided learning inquiry is that whenever you are going to give unguided inquiry to the students, ask students to work alone. Research کیا کہتی ہے اس حوالے سے that under unguided inductive inquiry during initial stage, teacher should ask students to work alone. When students work alone, they tend to do most of the work themselves. If at initial stage, teacher divides the students in pairs or groups, one in the group usually takes the leadership role and dominates the group's thinking, so that there are really only one participant and two observers. اس میں دو قباحتیں ہیں کہ اگر ٹیچر نے شروع میں ہی بچوں کو پیئر اپ کر دیا یا گروپس میں بٹھا دیا تو گروپس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بچہ جو ہے وہ لیڈرشپ رول لے لیتا ہے, وہ لیڈ کرتا ہے باقی کے گروپ کو, اور جو باقی کا گروپ ہوتا ہے وہ اس لیڈر کے اوپر ڈپینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ انڈیپینڈنٹلی سوچنا بھی بند کر دیتے ہیں. جو لیڈر کہہ رہا ہوگا بچے اسی کو ہی فالو کر رہیں گے کیونکہ اس کو آبزرو کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے ایک آپ دیکھیں کہ جہاں پہ آپ کے پاس 3 جنرلائزیشنز پاسبل تھیں, وہ اگر 3 بچوں کا گروپ ہے 3 پاسبل جنرلائزیشنز ول بی ریڈیوس ٹو 1 جنرلائزیشن. الٹیمیٹلی جو دونوں آبزرورز ہوں گے ان کی جنرلائزیشنز لیڈر سے ملتی جلتی ہوں گی. اور سیکنڈلی بچے جو ہیں
ان کو جو لیڈر ہے اس کا کانفیڈنس اور بڑھ جائے گا, اور جو باقی کے بچے ہیں ان کا کانفیڈنس اتنا ڈیولپ ہی نہیں ہوگا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھنکنگ اسکلس کوگنیٹیو لرننگ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ وین ایور اے ٹیچر از پلاننگ ان گائیڈیڈ انکوائری, ٹیچر نیڈس ٹو آسک اسٹوڈینٹس ٹو ورک alone. انیشیل اسٹیج کے اوپر جب بچے علیحدہ علیحدہ سے بھی کام کر لیں گے تو اس کے بعد دے کین ورک ٹوگیدر. اس کے اندر کسی کا بھی کوئی بہت بڑا لیڈرشپ رول نہیں ہوگا, دے آر آل گوئنگ ٹو ورک ٹوگیدر. تو تھنکنگ اسکلس بھی امپروو ہوں گی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایچ چائلڈ از گوئنگ ٹو گین کانفیڈینس. Second thing regarding unguided inquiry is that when students demonstrate the necessary aptitude to use the inductive method successfully in an unguided fashion, teacher can assign small groups to work together. کہ جب بچوں نے یہ کام کر لیا ہے, unguided learning inquiry کا شروع کا کام کر لیا ہے, inductive method کو انہوں نے فالو کرنا سیکھ لیا ہے, تو اس کے بعد ٹیچر بچوں کو گروپس میں بھی کروا سکتا ہے. And then teacher can pose a problem and then ask students to work on different problems and ask students to solve those problems. Problem-based learning can be given to the students after unguided inquiry. So when we talk about inquiry, we need to know that inquiry is different from simple questioning. It is a process that is quite complex and there are different kinds of inquiries. The very common inquiries are of two kinds, inductive inquiry and deductive inquiry. Inductive inquiry is further divided into unguided inquiry and inductive inquiry. Guided inductive inquiry. Guided inductive inquiry کے اندر ٹیچر خود سے ایک جنرلائزیشن سوچتا ہے اور بچوں سے کہتا ہے کہ اس کے اوپر کام کرے. Unguided کے اندر ٹیچر از دیئر ٹو ہیلپ اسٹوڈنٹس آؤٹ, لیکن اس کا رول انکریجمنٹ کا ہوتا ہے, اس میں جنرلائزیشنس ڈفرینٹ آ سکتی ہیں. انگائیڈیڈ انکوائری کے بعد آپ بچوں کو پرابلم بیسڈ لرننگ کے اوپر آسانی سے لے جا سکتے ہیں. اگر بچوں کو یہ نہیں آتا دین دے ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ وین یو آر گوئنگ ٹو اپلائی پرابلم بیسڈ لرننگ میتھڈس. ہم ٹیچنگ میتھڈس کی بات کر رہے ہیں, اس میں ایک چیز کا جاننا جو ضروری ہے وہ یہ کہ آپ کوئی سا بھی میتھڈ یوز کریں, لیکن اس کو میتھڈ کو یہ دیکھیں کہ آپ کے بچے جو ہیں کون سا ایکسپیرینس پہلے کر چکے ہیں. A teacher cannot use problem-based learning before providing opportunity of unguided inquiry. اور آپ بچوں کو unguided inquiry نہیں کروا سکتے اگر آپ نے بچوں کو guided inductive inquiry نہیں کروائی تو. So, being teachers, we need to know different teaching and learning methods, and we also need to know at what frequency should we use these different methods and at what point should we use them. اور بچوں کی پرائر لرننگ کو ہم نے کیسے انکارپوریٹ کرنا ہے. سو آج کے ہمارا جو لیسن تھا اٹ واز اگین ویری تھریٹیکل لیسن, جس میں ہم نے دیکھا کہ گائیڈڈ انڈکٹیو انکوائری کا ماڈل کیا ہے, ڈفرینٹ اسٹیپس کیا ہیں, ان گائیڈڈ انڈکٹیو انکوائری کیا ہے, اور ٹیچر کا اس کے اندر کیا رول ہے. ہمارا جو نیکسٹ لیسن ہوگا اٹ وڈ بی آن ڈیڈکٹیو انکوائری اینڈ پرابلم بیسڈ لرننگ.